غزوہ بدر جو اسلام کا سب سے پہلا باقاعدہ عظیم معرکہ ہے، جس کو قرآن مجید نے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جو کہ سن 2 ہجری میں رونما ہوا تھا، اور اس کے پیچھے کفار مکہ کی سازشیں کار فرما تھیں، کیونکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ہجرت فرمانے اور وہاں جا کر مدینہ شریف میں ایک اسلامی ریاست کے قیام کو عمل میں لانے اور پھر جو لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے، تو اس سے ان کو گویا کہ تکلیف تھی، یقیناً تکلیف تھی، تو انہوں نے پھر مسلمانوں کو اور اسلام کو معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں کی، اور پورا سینیریو اس کا بیان کیا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں۔ تو پھر یہ غزوہ رونما ہوا، یا یوں اس کو کہہ دیں کہ یہ ایک جنگ مسلمانوں پر مسلط کی گئی تھی، تو بے جانا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا بیان قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا، اور صحابہ کرام کی عظمت و شان کو بھی ذکر فرمایا۔ یہاں صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جو بدر میں شریک ہوئے، ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ کے بعد تمام جماعت صحابہ میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ جن اصحاب کا ہے وہ بدری صحابہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا اعزاز عطا فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب کہ تم ظاہری طور پر بے سر و سامان تھے۔ یہاں آپ دیکھیں لقد، لام بھی تاکید کا ہے، قد جو ہے یہ بھی تاکید کا ہے، تو اتنی تاکید کے ساتھ اس کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ؟ تو یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب یہ غزوہ مکمل ہوا تو جو کفار مکہ جو بچ گئے تھے، ان کا یہ زوم تھا، یہ خیال تھا کہ یہ اتفاقی امر ہوا ہے، بس ہمارے جو سردار ہیں وہ قتل ہو گئے اور ان کی وجہ سے ہمیں یہ ہزیمت دیکھنا پڑی اور ہم ہارے ہیں، ورنہ ہم نے جیتنا تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کی خوش فہمی کا کلا کما کرنے کے لیے لقد فرمایا کہ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ قدرت کی طرف سے اہتمام تھا، جیت مسلمانوں ہی کی ہونی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اچھا، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو مدد فرمائی، تو مدد کس طرح فرمائی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اگلی ہی آیت مبارکہ میں آیت نمبر 124 میں فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارا۔ پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ 125 میں ذکر فرمایا کہ صحابہ کرام کے تقوی، پرہیزگاری اور صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 5000 ملائکہ کی فوج اتاری۔ اور سورہ آل عمران میں ہم دیکھتے، سورہ انفال میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں 1000 فرشتوں کے نازل کیے جانے کا بیان ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان تینوں آیات کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اولاً 1000، پھر وہ 1000 سے بڑھ کر 3000 تعداد ہوئی، اور پھر 5000 ہوئی۔ اب یہاں پر جو رب تبارک و تعالیٰ نے کلمات ارشاد فرمائے منزلینا، کہ وہ فرشتے آسمان سے اتارے گئے تھے، حالانکہ ہزاروں لاکھوں فرشتے زمین پر بھی موجود تھے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا اعزاز دیکھیں کہ آپ فرشتوں کے بھی جرنیل ہیں، اور صحابہ کرام کی بھی عظمت دیکھیں کہ ان کی تائید و نصرت کے لیے زمین کے فرشتے نہیں بلکہ آسمانی فرشتے اتروائے گئے۔ اور پھر رب نے فرمایا مسومینا، وہ نشان والے فرشتے تھے۔ نشان سے مراد کیا ہے کہ دیگر فرشتوں سے ان کو فضیلت حاصل تھی۔ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو بدر میں مسلمان شریک ہوئے تھے، مسلمانوں میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان کا شمار کیسا ہوتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں میں افضل ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو فرشتے بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ دیگر فرشتوں سے افضل ہیں۔ اچھا، صرف عام فرشتے نہیں، پھر رسل ملائکہ کا بھی نزول ہوا، جبریل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، اور اسرافیل علیہ السلام بھی آئے۔ اور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نزہۃ القاری میں بڑی خوبصورت روایت بیان کرتے ہیں، آپ تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام غزوہ بدر میں جس مقام پر تھے، آپ کے دائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور انہی کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی کھڑے تھے، اور آپ علیہ السلام کی بائیں جانب حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، اور وہاں حیدر کرار مولا مرتضیٰ تھے۔ یعنی خلفائے راشدین کی بھی عظمت دیکھیں کہ ان کی تائید، یعنی دیگر صحابہ کے مقابلے میں خلفائے راشدین کے قرب میں جو فرشتے ہیں وہ رسل ملائکہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز بڑھایا۔ یہاں پر اشفاق بھائی ایک بات سمجھنے کی ہے، جو قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں ایک آیت مبارکہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے رب ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی۔ تو اب بعض لوگ اس ایک آیت کو لے کر کئی آیات کے مفہوم کا گویا کہ وہ انکار کرتے ہیں، لفظ منہ سے نہیں کہتے لیکن ان کا انداز، ان کا استدلال بتا رہا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ پھر دیگر آیات کا کیا ہوگا۔ تو حدیث کا مسئلہ ہو، آیت کا مسئلہ ہو، تمام کسی بھی ٹاپک پر ہم نے اگر تحقیق کرنی ہے، کوئی عقیدہ بنانا ہے، کوئی عمل اختیار کرنا ہے، تو تمام روایات کو دیکھ کر اس کا کنکلوژن پیش کیا جائے گا۔ اب اس آیت کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کسی اور سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، یہ تعلیم ارشاد فرما دی کہ میری بارگاہ میں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن قرآن کے دیگر مقامات پر دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے کہ عیسیٰ بن مریم کی مدد کی، ایدناہ بروح القدس، جبریل کے ذریعے ہم نے عیسیٰ کی مدد کی۔ یہاں دیکھیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں رب فرماتا ہے اللہ نے مدد کی،
اور اس سے اگلی آیت میں رب فرماتا ہے کہ ہم نے مدد کی، تمہارے رب نے مدد کی 3000 فرشتوں کے ساتھ۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 125 میں فرمایا کہ ہم نے 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے، سورہ آل عمران کی ان تینوں آیات کا مفہوم درست انداز میں اسی طور پر سمجھ آئے گا کہ جب عقیدہ اہل سنت کو سمجھا جائے کہ حقیقتاً مؤثر حقیقی اور مدد کرنے والا رب ہے، لیکن اللہ عالم اسباب میں مدد کو پہنچانے کے لیے وسیلے بناتا ہے، اور اس وسیلے کا رب محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ تو آیت نمبر 123 میں جو نصرت کی مدد اللہ نے اپنی جانب فرمائی وہ حقیقی مدد ہے۔ نصرت کی نسبت، جی، نصرت کی نسبت جو فرمائی وہ حقیقی مدد ہے کہ حقیقتاً رب نے ہی مدد کی۔ لیکن آیت نمبر 124 اور 25 میں 3000 اور 5000 فرشتوں کا جو بیان ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رب کی مدد کا مظہر بن کر وہ آئے تھے۔